حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ مسلمانوں کی آپس میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے 7 بڑے ڈائلیکٹس، 7 بڑے لہجوں میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کے لہجوں کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں اپنی پیک پر پہنچے۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہی آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کی آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینہ میں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچنز کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائے، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب تورات ایک بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل، انہوں نے فوراً حکم دی کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے ایک بڑا صندوق، تابوت بنایا جائے۔ اس تابوت میں تورات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہولی چیزیں رکھی گئی، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی چھڑی، The 10 Commandments اور منو سلوا کا ایک برتن۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہولی تھا کہ وہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور آخر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے ٹیمپل میں رکھا، اور اگلے 300 سال تک یہ تابوت اور تورات وہی پڑے رہے۔ لیکن آخر 300 سال بعد بنی اسرائیل کے فلسطین پر ایک بہت بڑے قوم نے حملہ کیا، جن کا سب سے بڑا واریر تھا جالوت۔ جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو تیزی سے کرش کرتی گئی، اور فلسطین تیزی سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ اسی تابوت پر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے اندر اب تک دنیا کی پہلی اصلی تورات پڑی ہوئی۔ آخر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے صندوق دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا
जब इस संदूक को खोला गया, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी नहीं। मतलब पहली बार दुनिया से ओरिजिनल तौरात गायब हो चुकी थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, ज़बूर, जिसके बाद आने वाले प्रॉफिट्स ने तौरात को दोबारा लिखा और तौरात और ज़बूर को एक साथ एक ही जगह सेफ रख दिया। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया। बेबीलोन के बहुत बड़े बादशाह बख्त नसर, उसने इतना खतरनाक हमला किया कि लाखों यहूदियों को मार डाला, यहूदियों के टेंपल को गिरा दिया और बख्त नसर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और दुनिया की हर तौरात को जमा कर उन सबको आग लगा दो। और इस तरह एक बार फिर तौरात और ज़बूर दुनिया से गायब हो गए, जिसके बाद अगले 100 साल तक दुनिया में कोई भी तौरात और ज़बूर नहीं थी। आखिर 100 साल बाद एक यहूदी ने दोबारा तौरात लिखी, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर एक बादशाह ने हमला किया और तीसरी बार दुनिया की सारी तौरात को जला दिया, जिसके बाद यहूदियों ने बैठकर फिर दोबारा तौरात लिखी। इसी तरह आज दुनिया में जो तौरात है, द हिब्रू बाइबल, वो मूसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल किताब नहीं, बल्कि दुनिया से 3-4 बार गायब होने के बाद दोबारा लिखी गई है। इसीलिए आज दुनिया में कोई भी यहूदियों की इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असल किताब नहीं मानता।